اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ دوسری جگہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ رب العزت نے نقل کی اور فرمایا کہا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے تیری طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو یہاں دیکھیے دو انبیاءوں نے اولاد کی نعمت کو طلب کیا، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا جس کا بھی نکاح ہو وہ لوگ ظاہر سی بات ہے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو اولاد ہوں گی، انہیں بھی چاہیے کہ ایسی دعاؤں کا وہ اہتمام کرے، چونکہ نکاح کے بعد انسان کو اولاد ہوتی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العزت جب لوگوں کو اولاد دے دیتا ہے تو لوگوں میں سے کچھ لوگ، یاد رکھیے، یا تو اولاد ہونے سے پہلے یا نہ ہونے کی شکل میں، یا تو اولاد ہونے کے بعد رب العزت کے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں، اور اس بات کی گواہی خود قرآن نے دی، یاد رکھیے، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں رکھ رہا ہوں، قرآن میں اللہ رب العزت نے اس بات کو وضاحت کی۔ مطلب یہ نعمت جو دی جاتی ہے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کے بدلے کبھی کبھار ہم کفر کر بیٹھتے ہیں، کبھی کبھار ہم شرک کر بیٹھتے ہیں، چاہے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے یا اس کے ہونے کے بعد۔ اللہ رب العزت نے انسانی فطرت کا ایک خاکہ کھینچا، یا چند لوگوں کے تعلق سے بات بیان کی، یا وہ لوگ جو اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن سچے نہیں ہوتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کے تعلق سے بیان کیا۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 179 189 اور 190 190 میں فرمایا رکھا، اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا، ایک جسم سے پیدا کیا، مطلب آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، مطلب حوا کو بنایا، تاکہ وہ اسے اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے، ٹھیک، یہ ہوا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے۔ پھر فرمایا پھر جب بیوی سے قریب قربت حاصل کی، اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا، سو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی، مطلب بہت تھک گئی، حمل اینڈ سٹیج پہ پہنچ گیا، پیدائش کے قریب پہنچ گیا، اللہ نے فرمایا بوجھل ہو گئی، تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے، اگر تو نے ہم کو صحیح سلامت اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے آگے، سو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سلامت اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کا شریک قرار دینے لگے، سو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے۔ تو انسانی فطرت کا ایک خاکہ کھینچا، جب اللہ سے انسان نعمت مانگتا ہے، رب العزت اس کو اولاد کی نعمت دیتا ہے، تو وہ تب تو کہتا ہے اللہ سے نظر مانگتا ہے، اللہ اگر تو اولاد دے دے صحیح سلامت تو ہم تو تیرے شکر گزار بندے بنیں گے۔ لیکن جب اللہ اولاد عطا فرما دیتا ہے تو یہی والدین پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں، یہی والدین اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی، جب وہ نعمت دیتا ہے، دیکھو اولاد نعمت ہے، نہ ہونے کی شکل میں آزمائے جاؤ تو بھی شرک مت کرنا، دیے جانے کی شکل میں جو ہے نعمت کا شکر ادا کرنا، اور کبھی رب العزت کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ لیکن آج ہمارے سماج میں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے یا بیمار ہونے کی وجہ سے یا اس کی پیدائش کے بعد کتنے نہ جانے ہم شرک کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کا ذریعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے یہ اولاد ہمیں نصیب، جبکہ اللہ نے خاکہ کھینچ دیا کہ مانگتے اللہ سے، مصیبت آ جائے، حمل کا آخری وقت تو دعائیں کرتے اللہ صحیح سلامت دے دے، ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے، اللہ عطا کر دیتا ہے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو اس نعمت پہ ہم غلط راستے پر چلے جائیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اولاد کا قتل کرنا، پیدائش، یہ اللہ کے نزدیک تو آپ وہ خوبصورتی کے چکر میں اللہ سے صرف یہ دعا ضرور کرے، اللہ نیک اور صالح، لڑکا ہو لڑکی ہو مسئلہ نہیں، نیک اور صالح، ہاں، صحت مند ہو بیمار ہو تو بھی چلیں گا، نیک اور صالح، صحت مند ہو اپاہج ہو تو بھی چلیں گا، کبھی صحت مند بچہ ہو سکتا ہے، کبھی اپاہج ہوگا، کبھی فل باڈی ہوگی، کبھی کچھ تو بھی ہاتھ نہیں پانے، کچھ بھی چلیں گا، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ صالح ہو، بس نیک ہو جائے، بس میرے لیے آخرت کا سامان بن جائے، یہ دعا ہو۔ اب ہمارے پاس دعاؤں کا ایک بڑا حصہ خوبصورتی ہے نہیں ہے، آپ برا مت لگنے دیجیے، ہمارے پاس کوئی عورت اگر حاملہ ہو جائے تو دوسری بوڑھی عورت کیا دعا دیتی ہے اس کو، بتاؤ مجھے کیا دعا دیتی ہے؟ اللہ تم کو شرما مت، چاند جیسا کیا دے، بیٹا بیٹی تو ہونا ہی چاہیے، اپنے کو ہونا بیٹا، اور وہ بھی کیسا ہونا؟ چاند جیسا۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ نے صحیح ایسی دعا قبول کر لی نا، آدھا کالا آدھا سفید بہت مشکل ہو جائیں گے۔ چاند کو آپ دیکھیے، اس میں بڑے بڑے اسپاٹس ہیں، بلیک، نہیں بولے وہ مثال ہے، مطلب اتنی خوبصورتی والا، ٹھیک ہے۔ لڑکا کیوں؟ دیکھیے ہونا تو چاند، وہ بھی لڑکا، یہ دعا ہے ہمارے پاس، دعا یہ ہونا چاہیے اللہ نے ایک اولاد عطا فرما، لڑکا ہو لڑکی ہو کوئی بات نہیں، گورا ہو کالا ہو کوئی بات نہیں، صحت مند ہو بیمار ہو کوئی بات نہیں، پورے جسم سے پیدا ہو یا اپاہج پیدا ہو، اللہ ہمارے لیے تو اس کو آزمائش بنائے گا یا ہم کو ذریعہ بنا دیں گا اس کے ذریعے نیکی کمانے کا، نیک ہونا بس کنڈیشن ہو بھائی، بس نیک ہو گیا نا۔ ابھی نہ بچے پیدا ہوتے کچھ لوگوں کو،
ہم بینا لوگ جو کام نہیں کرتے وہ کر دیتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں قرآن کا، آنکھیں ہو گیا نہیں ہوتی کسی دیکھیے تو اس کا جس کو کہیں گے آنکھیں کا نہیں ہونا بون تھا یا قرض تھا، فائدے مند تھا یا نقصان دہ تھا والدین کے لیے؟ ارے کتنا فائدے مند ہے، حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ جو والدین ہوں گے اس حافظ کے، اللہ رب العزت ان کو ایک خاص تاج پہنائیں گا سارے لوگوں کے سامنے، اتنا بڑا شرف نابینا نے کر دیا نا، وہ شرف دے دیا نا، بینا والے نہیں کر سکے جو کام، صحت مند ہو بیمار ہو پورے جسم کے ساتھ پیدا ہو جیسا ہو، کیونکہ اللہ نے طے کر دیا، بس ہم کو تو صالح چاہیے، نیک اچھا چاہیے، صحت مند چاہیے، ٹھیک ہے، نہیں بات اللہ تعالیٰ نے طے کیا صحت نہیں دینا، اس کو بیماری رکھ بس نیکی کو کنڈیشن بنا لو، پھر کوئی مسئلہ نہیں، سورہ یوسف پڑھنا ہے پڑھیے انشاءاللہ، کوئی اس میں حرج نہیں، اس نیت سے بس کسی نے سوال کیا خیال رکھیے، ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ساتویں چیز، چوتھا مہینہ لگنے سے پہلے یا اس کے بعد دعا اور اعمال میں مزید اضافہ کر دے۔ فورتھ منتھ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ چوتھے مہینے میں روح ڈالی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، سرسری طور سے رکھ رہا ہوں، بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے 40 دن 46 دن اور 46 دن، 40 ہوئے کتنے منتھس؟ 4 منتھ یا اپروکسیمیٹلی 20 ویکس، اگر ویکس کا حساب لگائے ڈاکٹر ویک کے حساب سے چلتے ہیں ہمارے پاس کہ 20واں ہفتہ چل رہا، 40واں میں پریگننٹ یا اس سے پہلے جو بھی، بہرحال ویک سے ہم لوگ چلتے ہیں کتنے ویک ہوئے، بہرحال تو 20 ویکس اپروکسیمیٹلی 4 منتھ، جس کو میں کہوں گا 4 مہینے، اس مہینے اور اس وقت سے تھوڑا پہلے یا اس وقت کے بعد آپ کی دعائیں اور اعمال میں اضافہ ہونا چاہیے، کیونکہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے کے مطابق، بخاری کی روایت کے مطابق 40 دن ہونے کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے رب کتنا رزق لکھوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنا، سمجھا؟ تو اے رب کتنا رزق لکھوں، وہ سوال کرتا ہے۔ دوسرا وہ کہتا ہے اے رب اس کی موت کا کیا معاملہ ہے، کیسے کہاں کیسے مریں گا، وہ لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ نیک بخت ہوں گا لکھ دیا جاتا ہے یا بدبخت ہوں گا لکھ، 4 چیزیں آپ کے رائٹ، اب تو اور انکریز ہو جانا چاہیے آپ کے اعمال، چوتھے مہینہ آتے ہی، آنے سے پہلے یا آتے ہی، اور اس کے بعد والے مہینے میں، چونکہ اب بچے میں روح پھونک دی گئی ہے، اب وہ خالی ایک گوشت کا لوتھڑا یا خون کے لوتھڑے سے بڑھ کر انسان ہو، کیونکہ انسان کے لیے ضروری کیا ہے؟ جسم جان اور روح تینوں چیزیں مل کر انسان بنتا ہے، ورنہ اگر روح نکل جائے تو انسان میت بن جاتا ہے، اس کو مردہ بولتے ہیں، انسان نہیں مر جاتا ہے۔ 4 مہینے سے پہلے کا ہو تو لوگ بولیں گے خون کا ایک حصہ تھا نکل گیا، جسم سے ضائع ہو گیا، اگر ابورٹ ہو گیا تو اب وہ انسان ہوا مکمل، جسم بھی ہے، جان بھی ہے، روح بھی ہے، اور جسم اور جان پہلے سے ہلچل کرتا ہے وہ، لیکن ابھی روح نہیں تھی، اب روح بھی آ گئی، تو اب معاملہ آپ کا بڑھ جانا چاہیے۔ 8واں نقطہ کیا ہم یاد رکھیں گے؟ قرآن کی تلاوت یا سننے میں اضافہ کر دے، خاص طور سے 20th ویک کے بعد۔ کیوں؟ تو سائنٹیفکلی 20 ہفتوں کے بعد بچے کے کان ڈیولپ ہو جاتے ہیں، بچے کان ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اب وہ سن سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہترین کیا تحفہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے دے سکتی ہے کہ اس کو اس کی پیدائش سے پہلے اس کے رب سے تلاوت قرآن، وہ اب سنتا ہے، سمجھتا ہے۔ میں دہرا رہا ہوں، آپ بولیں گے کیسا بھی ٹائم نہیں میرے کو سب ایکسپلین کرنے کا، ورنہ آپ سائنٹیفک ڈاکیومنٹریز دیکھیں، بچہ ماں کی زبان کو، باپ کے الفاظ کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، زبان بھی سمجھتا ہے۔ اس کا ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا، مختصر بتاتا ہوں، ایکسپیریمنٹ یوں کیا گیا تھا کہ چائنیز بچہ پیدا ہوا، جرمن جوڑے کو دے دیا گیا، جرمن بچہ پیدا ہوا، چائنیز جوڑے کو دے دیا گیا، دونوں بچوں کی ہلچل بند، جرمن جوڑے کا بچہ چائنیز کے پاس ہے، وہ بات نہیں سمجھتا ہے، جبکہ پیٹ میں کچھ اور سن رہا تھا، پیدائش کا کچھ اور سن رہا ہے، جیسے ہی اس کو اپنے ماں باپ کی آواز سنائی دیتی ہے اس کی حرکتیں بڑھ جاتی ہیں، کیوں؟ تو وہ اس زبان کو سمجھتا ہے چونکہ پہلے سے سن رہا تھا، اور اس کو کیسا انہوں نے تجربہ کیا، اس کے منہ میں نپل دے دیا، نپل میں سینسر لگا دیے، اب وہ جب چائنیز ماں باپ بات کرتے تو ایک دم دھیرے دھیرے دودھ پیتا، اور جیسی اس کو جرمن اپنے ماں باپ کے دودھ پینے کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے، اس سے پتا چلا کہ بچہ ہلچل مطلب پیدائش سے پہلے جو سنتا تھا، ریکگنائز کرتا تھا، پیدائش کے بعد وہ آوازیں نہیں آ رہی، وہ لینگویج سمجھ میں نہیں آ رہی تو پریشان، دیکھیں سائنٹیفک بھی ثابت ہے، تو اپنا قرآن کی تلاوت کرے کثرت سے، یا پھر تلاوت نہ کر سکتے کسی وجہ سے تو سماع سنے، کیونکہ وہ بھی سن سکتا ہے، خطرہ وارننگ کیا ہے معلوم آپ کو، آپ پکچر دیکھیں تو وہ بھی سن، آپ کفریہ کلمات بولے تو وہ بھی، آپ گالی دے تو وہ بھی سن، ماں باپ جھگڑا کرے تو وہ بھی سن، اچھی بات ہے، سمجھ رہے بات سنتا ہے، تو قرآن کی تلاوت یا سماع یہ بڑا تحفہ ماں کی طرف سے بچے کو، کہ اس کی پیدائش سے پہلے اس نے اس کے رب سے کچھ جوڑنے کی، بڑی بات ہے، یاد رکھیے بڑی بات ہے۔ آئیے 9ویں چیز، صبر کرے پیدائش کی تکلیف، یہ بڑی اہم چیز، صبر کرے پیدائش کی، نہ شکرے کلمات کبھی نہ نکلے۔ دیکھیں محاورتاً کچھ چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں، مریم علیہ السلام نے کہا، ہم نے دیکھا ہے نا، کاش کی مر گئی ہوتی، ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ ناشکرے کلمات نہیں تھے، محاورتاً کہا جاتا ہے کہ تکلیف کو سمجھا، جیسا آپ کے اس کو آیا اور کہا کہ بھائی کیا چل رہا ہے، آپ بولتے یار ایسی تکلیف ہے، لگتا پہاڑوں کے بیچ میں کچلا جا رہا ہوں، لیکن آپ ناشکرے کلمات نہیں، اپنی تکلیف کو ایکسپلین کر،
ایگزیجریٹ کر کے مثال دے کر محاورتاً، سمجھے آپ، لیکن حقیقتاً نہیں ہوتے تو، لیکن حقیقت میں کبھی کفریہ کلمات، ناشکری کلمات، کیا مصیبت ہے، ایسا ہاں تکلیف ہو سکتی، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، لیکن صبر سے کام لے، بڑی بات ہے، یاد رکھیے۔ جب عورت ایک بچے کو جنم دیتی ہے، بات غور سے سنیں، جب آپ لوگ، ایک عورت ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو صبر کرے اور اللہ سے اجر طلب کرے۔ آپ ایک بچے کو جنم نہیں دے رہی ہو، میری بات کو غور سے سنو، ایک نئی نسل کو دنیا میں لا رہی ہو، پتہ نہیں یہ نسلیں کتنے زمانے تک اس دنیا میں باقی رہیں گی، تو اے عورت اگر تم یہاں صبر کرو گی، اللہ سے اجر طلب کرو گی، تو ان نسلوں کا اجر تمہارے نام عمل میں لکھ، سبحان اللہ، چھوٹا موٹا نہیں، نسلوں کا، جنریشن آفٹر جنریشن۔ ایک بچے کی تکلیف نہیں اٹھا رہی ہو آپ، ایک نسل کی تکلیف اٹھا رہی ہو، تو صبر بھی اتنا مضبوط پائے کا ہونا چاہیے۔ سب چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جزا فضا نہیں، بلند ہونا نہیں، پریشان ہونا نہیں، اللہ کی ناشکری نہیں کرنا، صبر کرنا اس نیت سے کہ اللہ مجھے، اور یہ نسلیں جو اس کی پیدا ہوئے، اللہ یہ نسلیں آگے چلے، تیری توحید پر قائم رہے، تیری عبادت کرنے والی رہے، دنیا کے اندر جو ہے تیرا نام لینے، خوب 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 سب کیونکہ آپ ایک بچے کو نہیں، ایک نسل کو دنیا میں لانے کا باعث بن رہی ہے، تو کام مشن بڑا ہے تو ریوارڈ بھی بڑا ہوگا، اس کے لیے صبر بھی بڑا ہوگا، اور اللہ سے اجر کی طلب کی جو نیت ہے، سمجھے بات ہے، تو صبر کرنا آسان انشاءاللہ، لیکن ہم جانتے کریں گے۔ آئیے ایک سوال جو ہمارے پاس آیا ہے وہ یہ ہے، اور بڑا اہم سوال ہے۔ سوال اس طرح سے کہ وضو کرتے وقت وسوسے آتے ہیں اور وضو پورا ہو ہی نہیں سکتا، اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جن اور شیاطین جو ہوتے ہیں ان کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو تکلیف پہنچائے، انسانوں کو ستائے، انہیں تنگ کرے، ان کی عبادتوں میں آڑ بنے، ان سے گناہ کروائے، ان سے شرک کروائے، اور اگر انسان شرک نہیں کرتا تو کم از کم چھوٹے گناہ کروائے، اور عبادتوں میں شک ڈالنا یہ ان کا ایک بہت اہم کام ہے اندر کی، جس کو ہم وسوسے کہتے ہیں۔ مطلب ایک انسان جب کسی عبادت تو کرنے کے لیے جاتا ہے تو تب اس کے دل میں شک اور شبہ پیدا ہونا چالو ہو جاتا ہے کہ کیا یہ عبادت درست ہوئی، کیا یہ عمل درست ہوا، اور اس کے لیے جو ہے وہ وساوس جس کو بولتے ہیں، وسپرز، وہ شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے کہ آپ کا وضو برابر نہیں ہوا۔ تو یہاں سوال یہی ہے کہ وضو کرتے وقت وسوسے آتے ہیں، تو ہاں وسوسے شیطان کی طرف سے، یہ اس کی ایک چال ہے ایمان والوں کی عبادت کو خراب کرنے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں جب انسان وضو کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ کیا ڈالتا ہے؟ وضو ٹوٹ گیا، وضو نہیں ہوا، تم نے ہاتھ 3 بار نہیں دھویا، ایک بار اور دھو لو۔ ڈبل دھونے سے کیا جاتا ہے؟ اور ہم نے دیکھا یہ وسوسے اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ کئی لوگ جو وضو کرتے ہیں تو صرف وضو کرتے رہتے ہیں کئی دیر تک، بس 1 بار پانی، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، اس لیے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ ابھی وضو مکمل نہیں ہوا، اور ایک بار کر لو، تھوڑا سا اور کر لو، اور ہو جائیں گا۔ یہی وسوسے اس کے نماز میں بھی ہوتے ہیں، رکعتوں کی گنتی میں، یہی وسوسے اس کی عبادت میں ہوتے ہیں، روزے میں، کہ روزے میں کچھ نگل لیا یا نہیں نگلا۔ تو یاد رکھیے ہمیں یہ حکم ہے ہم وسوسوں پہ دھیان نہ دیں بلکہ یقین کے ساتھ عبادت کریں۔ یقین کے ساتھ عبادت یہ ہے ہماری کہ جب ہمیں وسوسے آئے تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور آپ نے جو عمل کر لیا اس کو نہ دہرائے، ورنہ یہ وسوسے بڑھتے جائیں گے۔ آپ 3 بار دھوئیں گے، 4 بار دھوئیں گے، 10 بار دھوئیں گے، لیکن آپ کے وسوسے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو ایک اعضاء کو کم از کم 1 بار، زیادہ سے زیادہ 3 بار دھونا ہے، اور اگر شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو آپ وسوسوں پہ دھیان نہ دیں، چونکہ 1 بار بھی وضو میں اعضاء دھونے سے وضو مکمل ہو جاتا ہے۔ 2 بار، زیادہ سے زیادہ 3 ٹائمز، 3 بار دھونا ہے، تو لہٰذا 1 بار تو کم از کم آپ نے دھو ہی لیا ماشاءاللہ، ہے نا، گیلا دکھنے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو شیطان کی وساوس میں آپ نہ پڑے، شیطان ایسے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ تو پہلا کام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، اللہ تعالیٰ میں شیطان سے پناہ مانگیے۔ دوسرا کام، آپ نے جب وضو کر لیا یقین کے ساتھ کیجئے کہ 1، 2 اور زیادہ سے زیادہ 3 بار، بس اب اس سے زیادہ آپ کو شک میں پڑھ کر 4 بار، 5 بار، 10 بار، بار بار لوگ منہ دھوتے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ابھی آپ نے اس کو نہیں روکا تو یہ اپنے وسوسے بڑھا دے گا۔ کیسے؟ ابھی آپ وضو کے اندر آپ کو ہو رہا ہے، پھر نماز کی رکعتوں میں ہوں گا، سجدے کی کوانٹٹی تعداد میں ہوگا کہ 2 کیا یا 3 کیا، 1 کیا، یہ معاملہ کہیں بھی رکتا نہیں، یاد رکھیے۔ لہٰذا وضو میں اگر آپ کو وسوسے آتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے،
ایک بار کم از کم، 3 بار زیادہ زیادہ آپ کو آزاد ہونا ہے۔ ریپیٹ مت کیجیے، آپ شک میں مت پڑیے، یقین کے ساتھ عبادت کیجیے، تو انشاءاللہ عزیز آپ دیکھیں گے جب شیطان ذلیل ہو جاتا ہے تو وہ پھر وہاں آ کر وسوسے ڈالنا، بہکانا چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ وسوسے آنے کی وجہ سے ہم وضو کرنا چھوڑ دے رہے ہیں، وسوسے آنے کی وجہ سے ہم عبادت کرنا چھوڑ دے رہے ہیں۔ نہیں، وسوسے آنے کی وجہ سے آپ عبادت کرنا نہ چھوڑیں، بلکہ وسوسے آنا اس کی علامت ہے کہ آپ ایک مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ شیطان آ کر آپ کو اپنی عبادتوں سے دور کرنا چاہتا ہے، اس میں شک ڈالنا چاہتا ہے۔ آپ شک میں مت پڑیے، یقین رکھیے اور اپنا وضو کر کے آپ جو ہے نماز کو قائم کر لیں انشاءاللہ عزیز۔ اب دونوں کو میں فرض کیا ہے سنت کی الگ نہیں کروں گا، اب دونوں کو ایک ساتھ رکھوں گا، جو کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ایک مکمل روایت ہے، جس میں آپ نے پورا وضو کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا تھا وہ بتایا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جو ابو داؤد کی ہے بھی، تو ان میں آپ دونوں صحابیوں سے مکمل طور سے وضو کا طریقہ آتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو یہ ہوتا اور وضو کا طریقہ یہ، میں اب تمام چیزیں ملا کر کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں گے۔ اب نیند میں سے کوئی خاص اٹھا تو پہلے 3 بار دھوئیں گا، وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک۔ اور پھر مسواک کر لیں گا۔ وضو کے پہلے کی چیزیں یہ کہ وضو بالکل میں خاص وضو بتا رہا ہوں، تو مسواک وہ سب پارٹ ہے اس کا، لیکن وہ تو آپ سمجھ گئے، وہ آپ کو الگ سے کرنا۔ اب وضو کی بات کر رہے ہیں ہم صرف، تو وضو کے لیے آپ سب سے پہلے جو ہے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے 3 مرتبہ، اور ہاتھ سے مراد یہ پنجہ ہے پورا، کلائی جس کو بولتے ہیں، پنجہ جس کو بولیں گے پورا، ٹھیک۔ تو آپ ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئیں گے، پانی آپ نے لیا اور ہاتھوں کو آپ دھو رہے ہیں، ٹھیک۔ ہاتھوں کو آپ نے 3 مرتبہ، ایک بار پانی لیا اس کو دھویا، دوسری بار پانی لیا پھر دھویا، اور تیسری بار پانی لیا۔ نل چالو ہے تو نل کے نیچے رکھیے اور ہاتھ دھوئیے، چونکہ لینے میں الگ مسئلہ ہے، پانی گر رہا ہے تو بہت سہولت ہوتی ہے، پانی کا نل کھولیے اور اس میں آپ اس کو آسانی سے ہو کر 3 مرتبہ آپ نے ہاتھوں کو دھویا، ٹھیک، 3 مرتبہ، ٹھیک۔ اب یہ بات یاد رکھیے 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا یہ گناہ اور حرام ہے، 3 مرتبہ میکسیمم۔ آگے بات رکھوں گا جو ناپسندیدہ چیزیں وضو میں اس میں کیا کیا ہے، تو 3 مرتبہ آپ نے دھویا، اس سے زیادہ مت دھوئیے، میکسیمم 3۔ ایک ٹائم میں جتنا ملنا، جو مسائل ہے جو گندگی نکالیے، سیکنڈ ٹائم کیجیے، تھرڈ ٹائم میکس، ٹھیک۔ تو 3 مرتبہ آپ نے ہاتھ دھویا، ہاتھ دھونے کے بعد پانی لیا آپ نے اور سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا ہے، آپ کے یاد رکھیے، پانی لیا آپ نے اور آپ کلی کر رہے ہیں، منہ پانی لیا اور کلی کر رہے ہیں۔ کلی میں زیادتی ہوں گی کہ آپ غرارہ کر سکتے ہیں، لیکن روزے سے ہو تو غرارہ نہ کریں، لیکن کر سکتے ہیں، اس لیے کہ زیادتی میں آئیں گا، مکمل کلی میں شامل ہوگا۔ پانی لیا یا چاہے تو غرارہ کرا اور پانی کو تھوک دیا، ایک بار فرض کم از کم 3 بار، زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ دوسری بار لیا کلی کی، چاہے تو غرارہ کیا، یا ایک بار غرارہ کیا 2 بار کلی کی، جیسا آپ کو بہتر لگے، تاکہ زیادہ سے زیادہ منہ صاف ہو آپ کا۔ تو آپ نے کلی کی اور پانی کو تھوک دیا، یہ ہوا 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے پانی لیا اور ناک میں پانی آپ چڑھائیں گے، ناک میں پانی لے کے ناک کو صاف کریں گے 3 بار، ایک بار کم از کم، 3 بار زیادہ سے زیادہ۔ ناک میں پانی لیا اور ناک کو جھاڑا، صاف کیا، پھر پانی لیا 3 بار۔ اس کے بعد پانی لیا اور چہرے کو آپ دھوئیں گے۔ چہرہ ہوتا ہے سر کے بالوں، پیشانی کی بالوں سے لے کر تھوڑی گلے سے اوپر کا حصہ، یہ کان سے یہ کان۔ پانی لیا اور آپ اس کو دھو رہے ہیں، پانی لیا اور دھو رہے ہیں۔ جب آپ پانی چہرے پہ مارے تو آنکھ وہ سب انکلوڈ کر لے اس کے اندر، ٹھیک، اور آپ اس کو دھو رہے ہیں 1 بار 2 بار اور تیسری بار میکسیمم، ٹھیک۔ اس کے بعد جو ہے آپ پھر جو ہاتھ دھوئیں گے۔ ہاتھ کے لیے پہلے سیدھا شروع کریں گے، سیدھے ہاتھ پہ پانی لیا آپ نے اور اس کو پانی اگر کوئی چیز میں سے اٹھا رہے، برتن یا مرتبان میں سے، تو اٹھا کر آپ ڈالیں گے اور پھر اس کو ملیں گے۔ اگر نل چالو ہے تو آپ نل کے نیچے ہاتھ ڈالیں گے اور اس کو ملیں گے، ٹھیک۔ تو یہ پورا آپ نے یوں لیا اور یہ مل لیا 1 بار، یا آپ نل چالو تو نل میں بھی آپ سیدھا ڈالنے کے بدلے ایسا لے کر اس کو آرام سے مل سکتے ہیں نل بند کر کے، 1 بار 2 بار میکسیمم 3 ٹائمز، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر الٹے ہاتھ آپ شروع کریں گے، الٹے ہاتھ کا، اور اسی دوران اس کا خلال بھی کر لے سکتے ہیں آپ چاہے تو، ٹھیک۔ اس کو دھوئیں گے، ٹھیک۔ یہ ہوا دوسرا ہاتھ۔ اس کے بعد آپ پانی لیں گے اور پانی لے کر مسح کریں گے۔ مسح کے لیے آپ پیشانی کے جو بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے جہاں تک ہم نے چہرہ دھویا تھا اس کے اوپر کا حصہ، بالوں سے پیچھے جائیں گے گدی تک اور پیچھے سے واپس آئیں گے۔ خواتین جو ہے چونکہ ان کی گردن کھلی نہیں ہوتی تو پیچھے جائیں گی گردن تک اور گردن سے واپس آ جائیں گے۔ مرد گردن تک جا کر پورا واپس آئیں گے، ٹھیک۔ واپس آئے اور اسی اسٹروک میں ایک ہی اس کے اندر جا کے آپ آئیں گے، اس میں پھر آپ کان کا خلال، دونوں کان میں انگلیاں ڈالی، اندر کے لیے یہ انگلی استعمال کریں گے شہادت کی، اور باہر کے لیے دونوں انگوٹھے، ایک ہی اس میں دونوں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سر کا مسح کے ساتھ ہی یہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ سے پانی لینا اس معاملے میں ثابت نہیں، لیکن علماء کہتے ہیں اگر سوکھ جائے مکمل اور پانی بچا ہی نہ ہو تو الگ بات ہے، آپ لے لیں، لیکن عموماً آپ ایسا کر کے ایک کریں۔ ہو گئے کان۔ اب کانوں کے بعد آپ کو جو ہے پیر پر آنا ہے آپ کی، اور پیر آپ پہلے سیدھا پیر دھوئیں گے، ٹخنوں کے پیچھے کا حصہ خاص طور سے یاد رکھیے سوکھا رہ جاتا ہے۔ آپ سب نے ایک صحابی کو دیکھا اور کہا احتیاط کیا کرو،
یہ सूखा रह जाता है। टखनों का पीछे का, सीधे हाथ के एक्सट्रीम राइट, पैर के पीछे के एक्सट्रीम राइट का और उल्टे पैर के पीछे के एक्सट्रीम लेफ्ट का सूखा रह जाता है, तो उसको अच्छे से आप वो करेंगे। टखनों तक, टखने मतलब इंक्लूड पूरा उसको धोएंगे, और उल्टे हाथ से खिलाल उंगलियों को पैरों के बीच में साफ करेंगे, खिलाल करेंगे। तो ये हुआ वज़ू, याद रखिए। एक बार कम से कम धोएंगे, 3 बार ज़्यादा धोएंगे, पानी का कम से कम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसलिए कि पानी को ज़्यादा बहाना, उसकी ज़्यादती, उसको इसराफ करना, शरीयत ने जो है इस बात को बिल्कुल जो है पसंद नहीं किया है, याद रखिए। इसी तरह एक गलत फहमी जो होती है वो ये है कि हम लोग जब मसाह करते हैं सर का, तो मुख्तलिफ इलाक़ों में मुख्तलिफ मसाह के तरीक़े होते हैं। कुछ जगह मसाह का तरीक़ा इस तरह से होता है कि एक आदमी मसाह करता है, मतलब यहाँ से शुरू होता है, हर चीज़ को वो बोसा लेते हुए चलता है ऊपर की तरफ, और फिर पीछे जाता है। कुछ लोग होते हैं पीछे जाते चूमना यहाँ साबित नहीं है सुन्नत से, ठीक। चूमते हैं, नाक को भी हाथ लगाते हैं, पेशानी को लगाते हैं। कुछ लोग चूमते और पेशानी पे जाते हैं, कुछ लोग चूमते नहीं और आके जाते हैं, आँख पे हाथ लगाते हैं। ये कुछ भी साबित नहीं, आपको सिर्फ भिगाना है और पीछे गए और आगे आ गए, इसमें चुभना और वो करना साबित नहीं। एक दूसरा, कुछ लोग गर्दन का मसाह करते हैं, उसका मुख्तलिफ तरीक़े, ऐसा भिगाना, ये उसके इतने फ़ायदे फलां हैं। गर्दन का मसाह किसी सही रिवायत से साबित नहीं है। इसके अपने फ़ायदे होंगे, फ़ायदों से हमको इनकार नहीं, इसलिए कि जिस्म को धोने के फ़ायदे होते ही है, तो आप अलग से धोइए उसको, आपको धोना है तो। लेकिन गर्दन का स्पेशल मसाह, हाँ, गुद्दी पे जाने तक कुछ पानी चले जाए कोई मसला नहीं, स्पेशल मसाह करना ये सुन्नत से साबित नहीं है। किसी सही रिवायत से गर्दन का मसाह करना साबित नहीं है, याद रखिए, ठीक है। तो लिहाजा आप पानी हाथ डाला, सीधा हाथ को ले गए, वापस लाया, कानों का खिलाल किया, ये काम फिनिश। कोई चुभना और कोई गर्दन का मसा इसके बाद साबित नहीं। बहुत से लोग यूं करके जाने के बाद हर इबादत में उनको अपनी शक होता है, और शक क्यों ना हो, मौलवी साहब बताते हैं एहतियातन, जैसा जुमा की नमाज 2 रकात फ़र्ज है, एहतियातन ज़ोहर पढ़ लेना, तो वो एहतियात क्या करते हैं, देखिए सर का मसाह करते, पहले तो यूं बहुत चुमते ऊपर तक जाते हैं, ये एहतियात, बोले ये भीगा नहीं होगा तो ये भीगा नहीं होगा तो ये भीगा नहीं होगा। फिर वापस आने के बाद कान का खिलाल करने के बाद एक्सरसाइज शुरू होती, शिप 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 शिप, कुछ तो भी ऐसा बहुत देर तक यूं करते। क्यों, बोले एहतियातन ये सूखा रह गया होगा तो, एहतियातन ये सूखा रहेगा, एहतियातन ये सूखा रहेगा, एहतियातन। अरे पहले 3 बार धो लिया ना बेवकूफ़ आदमी, अब क्या एहतियात फिर से? फिर तो एहतियातन फजर की 2 पढ़ के फिर 2 पढ़, फिर जोहर की 4 पढ़ के फिर 4 पढ़, ज़कात देने के बाद डबल ज़कात दे एहतियातन, पहली कबूल नहीं होंगी तो, हज करने के बाद फिर एक हज करे। एहतियात मतलब उम्मत को हर चीज़ में शक में डाल दिया। ये एहतियातन क्यों? 3 बार तुम धो चुके हो ना पहले इतनी एहतियात से, अब क्या एहतियात की जरूरत है? तो मसाह करने के बाद ऐसा बैठ जाते हैं, और बिल्कुल एक वो तरीका रहता है, उसके लिए ऐसा लगता है क्लासेस लगाना पड़ेंगे। या कोई आदमी दूर से देखे, अगर चाइनीज या मलय ओरिजिन का हो तो उसने समझेगा कुछ तो भी, ये तो कराटे की एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, अपनी इबादत में इनके कराटे वराटे शामिल, क्यों तो वो इतने एकदम टैक्टफुली होता है, बिल्कुल यूं ऐसा एकदम बिल्कुल टैक्टफुली चलता है। तो आप खाली देखना उसको क्या चल रहा है उसका, और अगर अपन नहीं करे तो बाजू वाला अपने को देखता, तो कौन आगे बोलता तुम ऐसे क्यों नहीं कर रहे, पहले तो गर्दन छोड़ दिए और फिर वो एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, खड़ रहे थे, ठीक। तो पहले जब तुमने धो लिया तो फिर तुमको क्या एहतियात की जरूरत, मुझे समझ में नहीं आता। एहतियात गैर जरूरी एहतियातें हैं, जहाँ होना वहाँ नहीं है, जहाँ नहीं होना वहाँ है, कुछ भी नहीं हो गया हो। अब डबल रिपीट नहीं करना है कोई चीज़ को आपको एहतियात। हाँ, ये अलग बात है कि आपने वजू किया और किसी ने कहा कोई चीज़ आज़ा सूखा रह गया, तो एक अलग बात है, याद है। और याद रखिए, वजू कर लिया, कर उठे और आपने अपने आप को पोंछना शुरू कर दिया। याद रखिए, वजू के बाद अपने जिस्म को पोंछना भी सुन्नत है, याद रखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से माँ आयशा फरमाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास तौलिया था जो आपने उठा कर रखा था, आप वजू करते तो उससे पोंछते, नहाते तो उससे पोंछते, तो ये भी सुन्नत है। अब आप उठे, वजू करने के बाद आपने तौलिए से पोंछ लिया, अब पोंछने के बाद किसी ने कहा पिंडली सूखी रह गई थी, ओहो, तो अब क्या करेंगे आप? अब आपको पूरा वजू करना पड़ेगा, इसलिए कि आपने कुछ आज़ा को सुखा लिया था। अगर पूरे आज़ा गीले होते और आप खड़े होते और किसी को कहता पिंडली रह गई, आपकी कोनी रह गई, चेहरा रह गया, फला रह गया, तो आप फौरन बैठ के उतने हिस्से को धो लेते तो वजू हो जाता। लेकिन अगर वो सूखा रह गया, आप उठ गए और एक भी आज़ा सूख गया, तो उसके बाद आपको फिर से वजू करना होगा। आप समझे, एक सही रिवायत साबित अबू दाऊद की रिवायत है, एक सहाबी उठे जिनके पिंडली के बारे में आता, देखिए पिंडली नहीं है, जो टखने के पीछे का हिस्सा होता है, वहाँ नाखून के बराबर एक हिस्सा सूखा था। जब आपको उनको बताया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वजू फिर से कर, क्योंकि उनके आज़ा सूख चुके थे।
उतने, चूंकि क्या होता है जब आप देखिए धोएंगे, एक आदमी काम धंधे बिजनेस से आया, काम काज से आया और धोया, और जो हिस्सा नहीं धुला ना वो बिल्कुल व्हाइट अलग चमकता है, और जब धुल गया उसका कलर चेंज हो जाता है, तो कोई पहचान सकता है इसने कोई नहीं बराबर नहीं धोया। बच्चों को देखिए आप, चेहरा धोते इधर का पूरा बाकी रहता, आप बोलते बेटा ये नहीं धुला, कैसे पहचाना, इधर पानी से सफाई, इधर से व्हाइटनेस दिखती है अलग, तो वैसा पहचाना, तो कहा फिर से कर। लेकिन गीले में है तो खाली आप जाके गीला कर लीजिए, गीले में है तो उठे आप और किसी ने कहा भाई साहब तो आप धो लीजिए, सूख गया तो फिर से आपको वजू दोबारा दोहराना हो। अब वजू में नापसंदीदा उमूर, क्या काम हम वजू में नहीं करेंगे, की हम बात कर रहे हैं, तो अब रफ़ा हाजत, पेशाब या पैखाने को जाने की कुछ मसाइल भी हम देख लेते हैं, कुछ बातें, ताकि वहाँ भी तहरत करना है तो तहरत किन चीज़ों से टूटती है और फिर उसको कैसे किया जाता है, मैं दोनों बातें रहूँगी। जैसे मैंने वजू की बात की तो वजू टूटने के बाद कब टूटते हैं, तो रफ़ा हाजत सबसे एक आम चीज़ है, पेशाब पैखाने को जाना सबसे बुनियादी वजह हमारे वजू के टूटने की। फिर मैं गुस्ल का जब मसला लूँगा तो फिर गुस्ल कब टूटता है और फिर उसका तरीक़ा, और वज़ू कब टूटता है और फिर उसका तरीक़ा, वह इंशाअल्लाह एक के बाद एक आता जाएगा। तो अब नजासत को ज़ायल, नजासत को निकालने के लिए जो है रफ़ा हाजत हमारे लिए ज़रूरत पड़ती है। जिस्म से पेशाब पैखाना जो निकलता है ये हमारे जिस्म की सेहत की तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन इसके निकलने से इंसान का वज़ू टूट जाता है, याद रखिए। तब इनके क्या अदब है और इनमें कैसी तहरत ली जाए, उसके बाद गुस्ल, और उसके बाद इंशाल्लाह और भी चीज़ें मैं रखूँगा आपके सामने। आइए तो सबसे पहले हम देखेंगे रफ़ा हाजत, पेशाब या पैखाने को आपको जाना है, क़ज़ा हाजत जिसको कहेंगे, तो किन बातों को जहन में रखना आपके और मेरे लिए ज़रूरी है, वरना इन चीज़ों में हम बड़ी बदएहतियाती करते हैं और बहुत सारी गंदगी और पता नहीं क्या क्या मसले, बीमारियां और परेशानियां, ये सिर्फ इन चीज़ों को एहतियात नहीं करने से होती। मालूम आप, हाथ बगैर धोए के खाना खा ले रहे हैं, पेशाब पैखाने में पानी की कोई तमीज़ नहीं है, नहीं हम तो फलां कल्चर से मुतासिर है तो कोई कागज़ इस्तेमाल कर रहा है ना, कोई फलां चीज़ इस्तेमाल कर रहा है। पानी मैंने क्यों कहा, पानी और मिट्टी सिर्फ दो चीज़ें पाक कर सकती है, मतलब आप कागज़ मत लाइए बीच में, आप दूसरी चीज़ें मत लाइए बीच में, आप असल यही बुनियाद है। लेकिन हम भाई फलां कल्चर से मुतासिर है तो हमारे लिए तो पानी की ज़रूरत ही नहीं है, हम पानी को बचाने को आपको ज़रूरत नहीं है। अल्लाह जिसने इस दुनिया को बनाया उसने किसी हिकमत के साथ ही ये तमाम अहकामात हमको और आपको दिए, ठीक है। तो हमें उन चीज़ों की फ़िक्र करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं जो अल्लाह का ज़िम्मा है, हम वो फ़िक्र करें अपने अमाल की जो हमारा ज़िम्मा है, ठीक। तो बहरहाल तो इस चीज़ को वो करें। तो क्या चीज़ें हमारे जहन में हो जब रफ़ा हाजत के लिए जाए, जब बैठे और जब निकले, तीन हिस्सों में बात रखूंगा आपके सामने। जाते वक्त की क्या एहतियात जहन में होंगी, बैठते वक्त क्या एहतियातें जहन में होंगी, वापस आते वक्त क्या एहतियातें जहन में होंगी। कुछ बातें हो सकती है ऐसा लगे कि यार ये तो थोड़ी बेशर्मी है, बेशर्मी नहीं है, ये इल्म है और ये ज़रूरत है, ये वाजिबात की बात हो रही है, ठीक है। बहरहाल चलिए आइए, तो सबसे पहली चीज़ कि इंसान जब रफ़ा हाजत को जाए, पेशाब या पैखाने के लिए जाए, तो इंसानी नज़रों से दूर जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ से रिवायत में आता है जब आप रफ़ा हाजत को जाते तो बहुत दूर जाते कि हम में से कोई भी आपको देख नहीं पाता। एक रिवायत में अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब आप बैतुल खला को जाते, पेशाब या पैखाने की हाजत को जाते, तो मैं पानी ले जाया करता। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत दूर जाता, एक मुकाम के बाद रसूलुल्लाह मुझसे पानी लेके मेरी नज़रों से भी दूर चले जाते, मतलब दोनों इंसानी नज़रों से दूर, और फिर रसूलुल्लाह उस शख्स, चूँकि वो साथ चलते आप सल्लम के हिफाजत के लिए, देखने के लिए, पानी देने के लिए, फिर आप सब उससे और दूर चले जाते, इतने दूर कि हम उन्हें देख नहीं पाते। एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा हाजत के लिए गए, जैसा कि आपकी आदत और सुन्नत थी, बहुत दूर नज़रों से चले गए, बड़ी तेज़ आवाज़ें आना शुरू हुई, हम सब घबरा गए, क्या बात है। कुछ लोग दौड़ते हुए यहाँ आ गए कि भाई क्या बात है रसूलुल्लाह, कहाँ आवाज़ें आ रही बहुत, और हमको डर हुआ कि दुश्मन ने हमला ना कर दिया हो, कोई मसला ना हो, लेकिन हिम्मत तो किसी की भी नहीं हो रही थी कि आगे बढ़े, चूँकि रसूलुल्लाह ने आवाज़ हमको नहीं दी कि आओ, और हम घबराते रहे। थोड़ी देर बाद जब रुके तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हुए देखे, हमने कहा अल्लाह के रसूल हम तो बड़े घबरा गए थे, कुछ आवाज़ें हमने सुनी, हमको डर लगने लगा कि आपके साथ कुछ हो ना गया हो। तो आपने कहा कि नहीं ऐसा मसला नहीं था। जब मैं रफ़ा हाजत के लिए गया तो जिनों के दो ग्रोह में लड़ाई हो गई, जो काफिर और जो मोमिन थे, और दोनों मेरे पास आए और कहा आप सुलह करवा दीजिए, और हम लोगों को डिस्प्यूट जगह के ऊपर था, एरिया पर था कि फ़ैसला कर दीजिए कौन कहाँ रहेगा। आपने कहा, मैंने फिर दोनों में फ़ैसला कर दिया और दोनों ने मेरी बात को कबूल कर लिया, और मैंने मोमिन जिनों से कहा कि तुम जो है पहाड़ों के दर्रों में जाकर रहो, ठीक, या ऊंचे मुकामात पर रहो, मतलब पहाड़ के जो इलाके होते पहाड़ी, और जो काफिर जिन थे उनसे कह दिया कि तुम गैर आबाद समंदरी टापुओं में जाके रहो, और दोनों ने मेरी बात को कबूल कर लिया। बात समझ। तो यहाँ भी रावी क्या कहते, रसूलुल्लाह बहुत दूर चले गए थे, हम देख नहीं पा रहे थे, हमें आवाज़ें, हम डर रहे थे, लेकिन रसूलुल्लाह पता था इतने दूर जाते थे, हो सकता भागने तक वहाँ पहुँच भी ना सके, तो सोचा कि इंतज़ार करना ज़्यादा बेहतर है। समझ रहे आप। तो इंसानी नज़रों से दूर जाना है आपको, जब भी आपको वो करना है। ये बात तब के लिए लागू होंगी जब आप खुले में कर रहे हैं, बंद के लिए लागू नहीं, वरना बंद उसमें भी आप दूर किसी इलाके में जाएंगे, वहाँ ज़रूरत ही नहीं, बंद है।
اور آج کل الحمدللہ ہم شہروں میں رہتے ہیں اور بند ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کبھی مجبوری آ جائے جنگل میں تو یاد رکھیے اس کے لیے ہوگا، ورنہ آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں سڑک سے، آپ ہائی وے سے گاڑیاں چلا رہے ہیں اور لوگ انسانوں کی طرف منہ کر کے رفع حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے۔ کم از کم اتنی حیا تو ہونا چاہیے کہ پیٹ کر لے آدمی، مجبور ہوتا ہے نا، مجبوری یہ سمجھو جانے تک چھوٹ جا رہا تھا تو وہیں بیٹھ گیا راستے پر، مطلب گاڑیاں جا رہی ہے اور اس ہائی وے کی طرف گاڑیوں کو دیکھتے دیکھتے رفع حاجت کے لیے کھڑا یا بیٹھا ہے، سمجھ رہا بات؟ تو کیسی مطلب گھنونی بات ہے، کتنی بے شرمی کی بات ہے، مطلب شرم و حیا کا تقاضا انسانیت بھولتی جا رہی ہے، اور پھر وہی جانور اور جس کو ہم کہیں گے اینیمل انسٹنکٹ اپنے اندر واپس جگا رہی ہے، جو جانوروں کی خصلت کہیں گے، ننگا ہونا، جسموں کو دکھانا، یہ آدم کی اولاد اور آدم کی اور انسانوں کی فطرت نہیں ہے ننگا ہونا، یاد رکھیے، اس کا فطری تقاضا ہی نہیں یاد رکھیے، سمجھا؟ تو یہ بات یاد رکھیے، ورنہ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے چوراہوں پر بیچ میں کھڑے رہ کے بس شروع ہے، اور ہر کوئی دیکھ رہا آس پاس سے، اور لوگ اپنی نظریں بچا کے جا رہے ہیں، ان کو کوئی شرم نہیں آ رہی، سمجھ رہا؟ چوراہوں پر نکڑوں پر کھڑے رہ کے طہارت ہو رہی ہے، کم از کم اگر ایسی ضرورت تھی تو کہیں دور جاتے، نکڑ چوراہوں پر لوگوں کے گھروں کو طہارت کا مقام بنا دیا آپ نے۔ ایک جگہ سے میں گھر سے میرا گزر ہوا تو وہاں اوپر لکھا ہوا تھا، یہاں دیکھو گدھا مت رہا ہے، بڑا ایسا بورڈ لگا ہوا تھا، اور نیچے 2 آدمی پیشاب کرتے کھڑے تھے۔ میں نے کہا ماشاء اللہ، وہاں انہوں نے لکھ دیا، چونکہ ان کے گھر کے پاس لوگ پیشاب کر رہے تھے، اتنا تنگ کر دیا تو انہوں نے وہاں لکھ دیا تھا تاکہ کم از کم وہ لوگ ذلیل تو ہو کہ دیکھو گدھا مت رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد بھی لوگوں کو شرم نہیں، کھڑے ہیں وہاں، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت احتیاط کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو نظروں سے دور جانا، یہ عام زبان میں کہوں گا، اپنے گھروں میں تو دروازوں کا مکمل بند ہونا اس میں جا کے، تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے، کوئی آ نہ جائے، ٹھیک؟ چلیے، دوسری چیز کا لحاظ، اس حالت میں کوئی ایسی چیز ساتھ نہ رکھے جس پہ اللہ کا ذکر یا اللہ کا نام واضح لکھا ہو، جیسے کہ ایک روایت میں آتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انگوٹھی تھی جو کھلی باہر آپ پہنتے تھے، جسے محمد رسول اللہ لکھا تھا، جو مہر تھی آپ کی، اسٹیمپ تھا، جو بادشاہوں کا آپ خطوط لکھتے، لیٹرز لکھتے تو اس پر مارا جاتا، تو وہ آپ اتار دیا کرتے تھے۔ تو اس سے علماء لکھتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز جو ظاہری اللہ کا نام یا ذکر ہو، جیسا آپ کے پاس مصحف ہے، جیب میں قرآن ہے، آپ پڑھنے کے عادی ہیں تو وہ نہیں لے جا سکتے آپ۔ رہا معاملہ وہ قرآن جو الیکٹرانک فارم میں موبائل، آئی پاڈز یا دوسری چیزوں میں ہے، وہ الگ چیز ہے، اس کی حرمت قرآن جیسی نہیں ہے، لیکن جو مصحف ہوتا ہے، پیج وائز جو قرآن ہوتا ہے، اس کی بڑی حرمت ہے، اس کو تو نہیں لے جا سکتے۔ وہ الیکٹرانک فارم میں ہے، کہ تو اگر کوئی موبائل گر گیا اس میں قرآن ہے تو آپ یہ نہیں بولتے قرآن گرا، موبائل گرا، لیکن قرآن جو مصحف پیپر میں ہوتا ہے، بک بائنڈیڈ بک میں ہوتا ہے، اس کی بڑی حرمت ہے، یاد رکھیے، تو اس کو نہیں لے جا سکتے آپ۔ یا کوئی بھی اس چیز پہ کھلا اللہ کا نام لکھا ہو، اور رسول اللہ جو پہنتے ہیں وہ مہر پہنتے تھے، اب خامخواہ لوگ آیت الکرسی لٹکا لیتے ہیں، اللہ کے نام کے کڑے ڈال لیتے ہیں، یہ ضرورت نہیں، تو تعویذات ہے، اور یہ یاد رکھیے شریعتاً درست نہیں، حرام ہے۔ بہرحال تو ایسا کوئی چیز اس پہ ذکر نہ لے جائے۔ تیسری چیز، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت جو ہے اپنا الٹا پاؤں اندر ڈالے، پہلے دایاں پاؤں الٹا، لیفٹ لیگ ڈالے آپ پہلے، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت سیدھا ڈالے، تو یہاں الٹا یاد رکھیے۔ بہت سے لوگ بس طہارت کو تو جانا ہے، کیا پرواہ کون سا پیر جا رہا ہے، بس جانا ہے، یہ سنت کا بھی اہتمام کرے۔ اس سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، واللہ اعلم، لیکن ہم اس کے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اگر بنانے والا اتنا حکیم ہو تو آپ اعتماد کر لیتے ہیں، بھائی یہ دوا ہے، اس میں کیا پتہ ہے کہ آپ کو نہیں، پھر کیوں کھا رہے؟ نہیں، وہ حکیم صاحب نے دیے، وہ بہت ہوشیار ہے، انہوں نے اگر دیے ہوں گے تو فائدہ ہوگا۔ تو رب نے جب کہہ دیا، اس کے رسول کے ذریعے بتا دیا، تو بس کر لیجیے عمل، فائدے کیا ہے آپ اٹھاتے رہیں گے، سمجھ میں آؤ نہ ہو، لیکن سائنسی اس کے کچھ نہ کچھ فائدے، کہ تو اسلام نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا اور جو آپ نے کر کے بتایا، وہ کام کبھی بھی انسانی نفع کے لیے، انسانی فائدے کے لیے، اور جو کام آپ نے نہیں کیا اور شریعت نے جس کو حرام قرار دیا، وہ کبھی بھی نقصان کے لیے انسانی، وہ اس کو فائدہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ کر لیجیے عمل بس۔ تو الٹا پیر ڈالیے سب سے پہلے، سیدھا پیر مت ڈالیے، ٹھیک ہے؟ الٹا پیر آپ ڈالیں گے، اور الٹا پیر جب آپ ڈالیں گے تو ڈالنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں گے، بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ دعا ہے جو بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے، اور بہت چھوٹی سی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تجھ سے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں خبث اور خبائث سے، مطلب وہ جنوں سے جو انتہائی قسم کے غلیظ جن ہوتے ہیں، اور جو انسانوں کو جب وہ ننگے ہوتے ہیں، پیشاب یا پیخانے کی حاجت کو جاتے تب تاڑتے ہیں، تب تکلیف پہنچاتے، تب ایذا دیتے ہیں، تو میں پناہ مانگتا ہوں ایسے جن سے، خبث اور خبائث ان کی مذکر مؤنث سے، مذکر خبث اور مؤنث جو خبائث، ان دونوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک؟ کتنی آسان اور چھوٹی سی دعا ہے۔ لیفٹ لیگ ڈالیں گے اور اس سے پہلے دعا پڑھتے ہوئے آپ داخل ہوں گے۔ اگر آپ داخل ہو گئے اور پھر یاد آئے دعا بھول گیا تو آپ دل میں آپ پڑھ لیں گے، کہ تو زبان سے ادا کرنا تو حرام ہو جائے گا بیت الخلاء میں آپ، لیکن دل کے معاملے کو اللہ پکڑ نہیں کرتا ہے، جو خیالات دل میں آتے ہیں اللہ پکڑ نہیں کرتے، لیکن اچھا خیال ہی دعا ہی آئیں گی نا، تو دل میں پھر کر دیجیے۔ ہوتا ہے ویسے لوگ جا کے ارے کیا کروں، تو دل میں، آپ زبان پہ لانا تو حرام ہے آپ کے لیے، چونکہ آپ بیت الخلاء میں وہاں نہیں ہو سکتا، آپ دل میں آپ پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دل میں پڑھیں گے اس وقت،
لیکن آپ زبان سے ادا کرتے پہلے اندر جو ہے داخل ہوں گے. اسی طرح چوتھی چیز، زمین سے قریب ہونے سے پہلے اپنے کپڑے کو نیچے یا اوپر نہ کرے. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. کچھ جگہ کپڑے لمبے ہوتے تو اوپر کرنا پڑتا ہے بیت الخلاء کو بیٹھنے کے لیے، اور کچھ جگہ کپڑے نیچے کرنا پڑتا ہے بیت الخلاء میں بیٹھنے کے لیے. ڈیپینڈ ہے کلچر کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے کیا لوگ پہنتے ہیں. اگر کسی نے سوپ پہن رکھا ہو لمبا جو جھبا ہوتا ہے رب، تو وہ اوپر کریں گا، لیکن وہیں کسی نے پینٹ پہنا ہو تو نیچے کریں گا. تو میں دونوں باتیں کہوں گا. اوپر یا نیچے کرنے سے پہلے اتنے جھک جائے کہ اگر امکان ہو کہ کہیں سے نظریں پڑتی ہو، چونکہ کچھ جگہ سمجھ لیجیے بیت الخلاء گاؤں میں آپ چلے جائیے 4 فٹ کی دیوار ہوتی ہے بیت الخلاء، سمجھ رہے ہیں، یا 3 فٹ کی دیوار ہوتی ہے، نیچے بیٹھ جائے تو نہیں دکھیں گا. ٹھیک، یا کچھ علاقوں میں آپ جائیے بیت الخلاء کو 3 فٹ کا دروازہ رہتا ہے. ٹھیک، پھر آپ وہاں کیا کریں گے؟ آپ مجبوریاں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں آپ کے پاس، چارہ ہی نہیں. ایسی مجبوریاں آ سکتی، جیسا مثال کے طور پر آپ کسی جیل میں چلے جائیے، یا جیل میں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا تو بیت الخلاء صرف 3 فٹ کے ہوتے دروازے، کیونکہ قیدیوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا کسی بھی حال میں. ان کو بند نہیں، مطلب ایسا نہیں چھوڑا جاتا جہاں وہ بند ہو کر کچھ پلان کر سکتے ہیں، کچھ منصوبے کر سکتے ہیں. اور بیت الخلاء میں کیا کرتے ہیں عموماً وہ نیچے کا کھود دیتے ہیں، اور اگر بڑے راستے ہو تو نکل کے پھنس جاتے ہیں. نیچے ٹنلز ہوتے ہیں نا، پانی جس سے بہتا ہے گندا. ہمارے پاس چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں، لیکن کچھ علاقوں میں بڑے بڑے ٹنلز ہوتے ہیں جس میں پانی سیدھا گرتا ہے، اور راستے انسان چل سکتے ہیں ان ڈرینیجز کے اندر. سمجھ رہا بات؟ تو کھلا نہیں چھوڑا جاتا، 3 فٹ کے ہوتے تاکہ دکھتے رہے کون اندر. مجبوریاں ہو سکتی، یا نظروں سے دور تو چلے گئے، لیکن کچھ عمارتیں جو دیکھ سکتے ہیں لوگ، اونچی عمارتیں، اب کتنے دور جائیں گا آدمی، کہاں تک بھاگیں گا. ٹھیک، تو پھر اس کا احتیاط ضرور ہو کہ کسی کی نظریں آپ کی شرمگاہ پہ نہیں پڑے، اس لیے کہ شرمگاہ کو چھپانا ایک مسلمان کے لیے فرض ہے، اس کا دکھانا ایک مسلمان کے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اتنا آپ احتیاط کریں کوئی آپ کی شرمگاہ نہ دیکھ پائے. اسی طرح 5ویں چیز، ٹھیک ہے، جب ہم پیشاب یا پیخانے کے لیے بیٹھیں گے اور کھلے میں اگر ہو تو ہمارا چہرہ اور پیٹھ دونوں قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. ہم جب بیت الخلاء کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارا چہرہ اور پیٹھ دونوں قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر بند ہے، جیسا آج کل ہمارے گھروں میں بند ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی معنی نہیں، اس کا قبلہ اور اس کا کوئی جو ہے کوئی اہمیت نہیں. لیکن اگر کھلے میں ہیں، آپ اوپن اسپیس میں آپ جا رہے ہیں، تو تب آپ کو یہ بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ میرا چہرہ اور پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو. لیکن جب آپ بند میں ہیں، جیسا آج 4 دیواری میں ہمارے بیت الخلاء ہوتے ہیں، تو بند بیت الخلاء میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. لیکن کھلے اگر آئیے، پہلے ہم وضو کے فرائض دیکھتے ہیں. ٹھیک، تو تاکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے نہ کرنے سے وضو آپ کا اور ہمارا نہیں ہوگا، یاد رکھیے. ٹھیک، تو فرائض میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے وضو کے لیے جو چیز فرض ہے، جو ہر کام سے پہلے فرض ہے، وہ ہے نیت کا کرنا. نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، حج سے پہلے، ہر نیکی سے پہلے نیت کا کرنا ہے، یاد رکھیے. تو نیت کا کرنا یہ سب سے پہلا فرض ہے وضو میں بھی. ٹھیک، کہ ہم سب سے پہلے نیت کریں کہ ہم وضو کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اور اس نے جو ہم پر فرض عائد کیا اس نماز کے لیے. تو سب سے پہلے نیت کا کرنا یاد رکھیے، یہ سب سے پہلا وضو کا فرض ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل سے پہلے کے بارے میں بتایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار، اعمال کا دار و مدار اعمال نیت سے ہوتے ہیں. تو لہٰذا سب سے پہلے ایک مومن نیت کر لے، یہ وضو کی پہلا فرض ہے. دوسرا، وضو کا جو دوسرا فرض ہے وہ قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں جو پہلی چیز تھی، اللہ نے فرمایا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو لو. تو وضو کا دوسرا فریضہ ہے، یا وضو میں جو دوسرا فرائض ہے وہ چہرے کو دھونا ہے. اب چہرہ عربی زبان میں جو کہتے ہیں وہ کتنے حصے کہتے بتا دیتا ہوں. پیشانی کے بال جہاں ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کی پیشانیاں مختلف ہوتی، بڑی اور چھوٹی. پیشانی کے بال جہاں ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے خاتمے تک یہ چہرہ ہوتا ہے. پیشانی کے بالوں سے لے کر جہاں آپ کی چن کہیں گے تھوڑی جو ختم ہوتی ہے وہاں تک چہرہ ہوتا، نیچے گلا شروع ہوتا ہے. ٹھیک، تو چہرہ یہاں سے یہاں تک. دوسرا، کان کے اس حصے سے کان کے اس حصے تک، اتنے حصے کو چہرہ کہتے عربی زبان میں. سر کے بالوں سے لے کر جو شروع ہوتے پیشانی سے تھوڑی تک، کان کے ایک حصے سے لے کر کان کے دوسرے حصے تک، یہ چہرہ ہے. تو دوسرا فریضہ وضو کا چہرے کو دھونا، چہرے کو دھونا یاد رکھیے، اور مکمل دھلنا شرط ہے. تیسرا فریضہ جو وضو کے اندر وہ ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، قرآن کی آیت میں جو دوسری چیز بتائے گی وضو کے لیے کہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو. تو تیسرا جو ہے فریضہ وضو کے اندر ہے کہ ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا، مکمل طور سے اوپر سے نیچے تک دھونا. اور یہ ہاتھ کونی مطلب پورا کونی کو شامل کر کے یاد رکھیے. کچھ لوگ بولتے کونیوں تک مطلب کیا کونی چھوڑ کر؟ نہیں، کونیوں تک سے مراد کونی کو شامل کر کے. تو مکمل طور سے ہاتھ دھوئیں گے، کونی کو آپ اس کے اندر ملا لیں گے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، کونیوں تک. ٹھیک،
تو یہ تیسرا فریضہ ہے. چوتھا فریضہ جو ہے وہ یہ ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کرے، اور اپنے سر کا مسح کرے. سر کا مسح یہ چوتھا فریضہ ہے. مسح سے مراد سر کے جو بال شروع ہوتے پیشانی کے اوپر سے، ہاتھ کو گیلا کر کے آپ آگے سے پیچھے لے جائیں گے، یاد رکھیے. اور سنت طریقہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پھر اس کو لوٹا کر آگے واپس لاتے. تو یہ جو ہے چوتھا فریضہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے سر کا مسح کرے، جس کے لیے آپ پانی ہاتھ لگائیں گے اور لے کر پیشانی کی شروع ہوتا ہے مطلب سر کے بعد بال شروع ہوں گے، تو سر سے مطلب پیشانی کی جو بال شروع ہوتے وہاں سے پیچھے لے جائیں گے گدی تک، مطلب گردن کے نچلے حصے تک جہاں بال ختم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نیچے لے جائیں گے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی آپ واپس لے کر آتے، اس کو خالی چھوڑنا نہیں ہے، آپ کو واپس اس کو پلٹا کر لانا ہے ہاتھ کو. تو پیچھے لے جائیں گے اور پھر واپس لائیں گے. خواتین جو ہے وہ پیچھے لے جائیں گی. اب چونکہ ان کی گردن کھلی نہیں ہوتی ہے تو لہٰذا وہ گردن کے بالوں تک ہاتھ لے جائیں گی اور پھر واپس لائیں گی. چونکہ خواتین کی گردن کھلی نہیں ہوتی ہے تو خواتین سر کا مسح پانی میں ہاتھ ڈال کر بالوں تک لے جائیں گی جو گردن ہوتے ہیں اور پھر واپس لائیں گی. مرد حضرات پانی میں ہاتھ بھگا کر پیچھے تک لے جائیں گے اور واپس لائیں گے گدی تک پیچھے کی. ٹھیک، تو چوتھا فریضہ تھا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرے. پانچواں جو فریضہ ہے، جو فرض ہے وضو کے فرائض میں سے، وہ یہ ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو. اپنے پیروں کو ٹخنوں تک مطلب ٹخنا پورا مکمل پیر کا دھلنا چاہیے، یاد رکھیے. ٹھیک، تو لہٰذا پوری انگلیاں، پورا پنجہ ٹخنے کو ملا کر یاد رکھیے. ٹھیک ہے، وہاں تک آپ کو پیروں کو دھونا ہے. ٹخنوں کے دھونے میں یا پیروں کے دھونے میں ایک چیز کی احتیاط ہر شخص یاد رکھے، وہ یہ ہے کہ پیر کا جو ہے اگر سیدھا ہاتھ لے تو ایکسٹریم پیچھے کا سیدھا حصہ، اور الٹا ہاتھ لیں تو ایکسٹریم پیچھے کا الٹا حصہ یہ سوکھا رہ جاتا ہے. جو کہ ہمارا پیر جو ہوتا ہے قدم، اس کا یہ سائڈ ٹخنے کے جو ٹخنے اور آخر حصے کے بیچ کا حصہ ہوتا ہے جو اندر جاتا ہے، ہڈی چونکہ آ کے اندر جاتا ہے، یہ عموماً لوگوں کا سوکھا رہ جاتا ہے. یاد رکھیے دو جگہ غلطیاں ہوتی ہیں، ایک کونی سوکھی رکھنے میں اور دوسرا ٹخنے تو بھیگ جاتا ہے لیکن ٹخنے کے بالکل بعد ایسا پیر اندر جا کر باہر نکلتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پانی اوپر کی ہڈی پہ لگ جاتا ہے، ٹخنے پہ لگتا ہے، بیچ میں سوکھا رہ جاتا ہے. تو یہاں سے پیر پلٹا کر اپنا ہاتھ اس پہ ملا کیجیے دونوں طرف، رائٹ ہینڈ کا ایکسٹریم بیک کا رائٹ حصہ اور لیفٹ ہینڈ کا ایکسٹریم پیر کا بیک کا ٹخنے سے پیچھے کا حصہ لیفٹ سائڈ کا، دونوں کو یاد سے، اس لیے کہ ٹخنوں تک پیر دھونا یہ فرائض میں سے، ایسا نہ ہوا تو آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ پانچواں فریضہ تھا. چھٹا فریضہ یہ کہ اعضاء کو دھونے میں، سر کے مسح میں اور پیر کے دھونے میں جو ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس ترتیب میں دھونا. ایسا نہ کیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. مثلا پیر پہلے دھو لیا، ہاتھ بعد میں دھوئے، سر کا مسح کیا، پھر جو ہے چہرہ دھو لیا، پھر کلی کر لی، ایسا نہیں. ترتیب جو بتائی گئی اللہ کی کتاب نے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس چار فرائض جو قرآن کے اعتبار سے اس میں جو، اور چہرے کے دھونے میں جو چیزیں، اور ہاتھ کے دھونے میں جو احتیاط، اور پیر کے دھونے میں جو احتیاط، اور سر کے مسح میں جو احتیاط، انکلوڈنگ تمام کو ہم کو سیکوینشل ترتیب کے اعتبار سے کرنا ہے. یاد رکھیے اگر یہ ترتیب بھی بدل جائیں گی تو آپ کا ثواب اور ہمارا ثواب ضائع ہو جائیں گا. ٹھیک ہے، تو ترتیب کو ملحوظ رکھیے. تو ترتیب کو باقی رکھنا یہ فرائض میں سے ہے وضو کے، کہ جس ترتیب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ویسا کریں گے. یہ چھٹا فریضہ تھا. اسی طرح ساتواں فریضہ یہ ہے کہ وضو کو ایک وقت کیا جائے گا. مطلب ایک وقت سے مراد یہ کہ ایسا نہ ہو کہ آپ وضو میں جو ہے پہلے چہرہ دھو لے، ہاتھ دھو لے اور پھر بات چیت کر لے اور رک جائے تھوڑا اور کیا، اور ہاتھ اور چہرہ سوکھ جائے اور اس کے بعد آپ پھر سر کا مسح کرے اور پیر دھلے اور کہے وضو ہو گیا. نہیں، وضو کو ترتیب مطلب وداؤٹ انٹرمیڈیٹ، وداؤٹ گیپ، وداؤٹ بہت لمبے وقفے کی آپ وضو نہیں کر سکتے. یاد رکھیے مجبوریاں الگ چیز ہے. ایک آدمی مجبور ہے، ہاتھ کام نہیں کرتا تو ایک ہاتھ دھونے کے بعد دوسرے ہاتھ اس کو وقت لگتا ہے. لیکن عام طور سے اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور وضو میں ایک حصہ دھونے کے بعد وہ سوکھ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو پھر سے وضو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے آگے کنٹینیو وضو نہیں ہو سکتا. سمجھے آپ بات کو؟ تو وضو میں آپ خاموخواہ تاخیر مطلب جو ترتیب ہے اس ترتیب کو آپ
ایک کے بعد ایک کرتے جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے چہرہ دھو لیا، ہاتھ دھو لیے، پھر رک گئے، آرام سے بات چیت کی، پانی پورا نتھر گیا، ہاتھ سوکھ گئے، اس کے بعد سر کا مسح کر لیا، پیر دھو لیا. نہیں چلیں گے، اس لیے کہ آپ کے پہلے آپ نے روک دیا. تو کنٹینیوشن ہو، ترتیب کو آپ ملحوظ رکھتے ہوئے کنٹینیو کریں گے. اور ایک بار شروع ہوا تو خاتمے پہ جا کے رکیں گے، بیچ میں سوکھنے تک یا خاموخواہ کی تاخیر نہیں کریں گے. یہ تھے وضو کے فرائض، یہ تھے وضو کے یاد رکھیے فرائض جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، ترتیب وار یاد رکھی. سب سے پہلے نیت کا کرنا، اس کے بعد چہرے کا دھونا، یہ فرائض رکھ رہا ہوں. اس کے بعد ہاتھوں کا کونیوں تک دھونا. اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے سر کا مسح کرنا. اس کے بعد پانچواں ٹخنوں تک پیروں کا دھونا. اس کے بعد چھٹا ترتیب کے اعتبار سے وضو کرنا. اور ساتواں فریضہ تھا کہ وضو میں خامخواہ تاخیر نہ کرے، سیکوینس میں ایک کے بعد ایک وضو چلنے دے، سوائے اس کے کہ مجبوریاں الگ بات ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ جو ہے کسی نفس کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا. مجبوریاں الگ چیز ہیں. بہت سے لوگ میں نے دیکھی اللہ ان پر